بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صدقۃ الفطر۔ رمضان کے روزے چونکہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پیاری عبادت ہے، لہٰذا صدقہ فطر خاص نوعیت کے ساتھ رمضان کے بعد اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ رمضان کے روزے میں روزے داروں سے جو کچھ خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جائے اور یہ عظیم اور محبوب فریضہ بے لوث اور پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو، کیونکہ صدقے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے، رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان اس وقت تک معلق رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف معاشرے پر یہ نیک اثر پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے فقیر اور مسکین طبقے کے لوگ کم از کم عید کے دن اپنی روزی کے فکر سے مطمئن ہو کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے بیشتر ادا کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کے فضائل۔ ایک، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بے ہدہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور فقراء و مساکین کو کھلانے کے واسطے صدقہ فطر لازم کیا ہے، لہذا جو شخص اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول اور پسندیدہ صدقہ ہے، اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو وہ دوسرے صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی اس کا ثواب دوسرے صدقوں کے برابر ہے۔ دو، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف نہیں اٹھائے جاتے مگر صدقہ فطر کے بعد۔ تین، حضرت کثیر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کی شان نزول کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت صدقہ فطر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تین، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 صاع مقرر فرمایا ہے، کھجور سے یا 1 صاع جو سے۔ صاع ہمارے یہاں کے وزن کے حساب سے 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد اور غلام پر، اور حکم فرمایا ہے کہ وہ نماز عید کے بیشتر ادا کیا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا فرماتے تھے۔ 5، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر 1 صاع گیہوں کا 2 شخصوں کی طرف سے، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، سب کی طرف سے نصف صاع ہے، یعنی 2.25 سیر گندم ہے۔ تم میں سے جو غنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، اور تم میں سے جو فقیر ہے اور پھر بھی فطرہ ادا کرے تو اس نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ خلاصہ، 1، صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر واجب ہے جو اپنے رہائشی مکان اور خورد و نوش اور دیگر روز مرہ کی ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اور صدقہ فطر میں زکوٰۃ کی طرح اس مالیت پر 1 سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ 2، اگر کوئی عیالدار آدمی ہو تو اس پر اس کے نابالغ بال بچوں کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ بالغ بچوں کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں، اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں، لیکن اگر دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ 3، صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جو لڑکا عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے،
اس کے بعد پورے سال ادا کرنے کا وقت ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ فقیر اور محتاج لوگ مطمئن ہو کر نماز عید ادا کر سکیں۔ اگر کوئی عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار ہر شخص کی طرف سے 2.25 سیر گندم یا اس کے آٹے یا کشمش یا ان میں سے اس مقدار کی قیمت ادا کر دی جائے۔ اگر کھجور یا جو سے صدقہ فطر دیا جائے تو 3.5 سیر یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ صدقہ فطر کا وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی فقیر، مسکین، مدیون وغیرہ۔ اس لیے غنی اور مالدار مالک نصاب کو جائز نہیں اور نہ کسی سید کو دینا جائز ہے۔ اسی طرح کسی مال یا اجرت کے عوض میں دینا جائز نہیں، اور نہ کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا مرمت وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اپنے ان عزیزوں اور پڑوسیوں کو دیا جائے جو بے حد ضرورت مند ہونے کے باوجود دست و سوال دراز نہیں کرتے۔ ایسے آدمیوں کو پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس شخص کو دیا جا رہا ہے اسے صدقہ کے نام سے دیا جائے، بلکہ اسے ہدیہ، تحفہ یا عیدی کے نام سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دیتے وقت دل میں صدقۃ الفطر کی نیت کر لینی چاہیے۔ احتیاط: گیہوں اور آٹا جو آپ خود استعمال کرتے ہیں اس کے معیار کے مطابق 2.25 سیر کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر آپ راشن کا آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی خصوصی بندوبست کرتے ہیں یا خاص قسم کا گراں قیمت آٹا استعمال کرتے ہیں تب اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی صدقے میں اعلیٰ، عمدہ اور معیاری چیز حسب توفیق جو میسر ہو دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔